جسے علماء کا گروہ، علماء کی جماعت اشرف العلماء کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، سرکار اشرف العلماء کی ذات اور آپ کی شخصیت کیا ہے۔ اگر کوئی عالم آپ سے ملاقات کرے تو پھر وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی عالم سے ملاقات کر کے نہیں آ رہا بلکہ علم سے ملاقات کر کے آ رہا ہے۔ اور یہ میں ہوے میں بات نہیں کر رہا، ابھی انشاءاللہ تعالی سرکار اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان کی آپ کے اپنے خطبات اشرف العلماء ابھی آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ وہ عربی میں تھے، اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ آ چکا ہے۔ اپنے نگاہوں کے سامنے اس کو رکھیں اور ایک ایک سطح دیکھیں کہ جس سے علم اللہ اکبر اس طرح سے چھو رہا ہے۔ اور کسی کا خوب کہا تھا کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن وہی ٹکراتا ہے تو اس کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اگر عالم اشرف العلماء سے ملاقات کرے تو کہتا ہے میں علم سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ فاضل اگر آپ سے ملاقات کرے تو کہتا ہے فضل سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ اے مفتی آپ سے ملاقات کرے تو کہتا ہے استا سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ اور اللہ اکبر، وقت کا جلالت العلم، جبل العلم جسے حافظ ملت کہا جاتا ہے، جب وہ حضور اشرف العلماء کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ عالم نہیں بلکہ اشرف العلماء سے ملاقات ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان حضور اشرف العلماء۔ اور سرکار اشرف العلماء عادت اس بات پر لوگوں کی منحصر ہوتی ہے کہ شاگرد اپنے اساتذہ کو القاب سے یاد کیا کرتے ہیں۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے فلاں استاد سے فلاں علم حاصل کیا، فلاں سبجیکٹ پڑھا، فلاں فن پڑھا، میرا استاد اس فن میں بڑا ماہر ہے۔ مگر اللہ اکبر، آپ غور فرمائے کہ سرکار اشرف العلماء کو اشرف العلماء کا خطاب آپ کے شاگردگان نے نہیں دیا۔ آپ کو اشرف العلماء کے لقب سے آپ کے شاگردگان نہیں بلکہ آپ کے استاد گرامی حضور حافظ ملت نے جب حضرت اشرف العلماء کو پڑھایا، اور کیا خوب پڑھایا، جب اشرف العلماء آپ اپنے سند فراغت کو حاصل کرتے ہیں، سر پر دستار فضیلت سجائی گئی، اور جب آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر مسند تدریس پر بٹھایا تو طلبہ کو کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنے شاگرد کو بٹھایا ہے بلکہ اس مسند تدریس پر اشرف العلماء کو بٹھایا۔ مسند تدریس پر اشرف العلماء کو بٹھایا جو تمام علماء میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اور اللہ اکبر، جنہوں نے اس چہرے کی زیارت کی ہے، جنہوں نے ان کے خطبات سنے ہیں، جنہوں نے آپ کی تقاریر سنی ہے، وہ جانتے ہیں کہ جب آپ کا خطاب ہوتا تھا اللہ اکبر تو قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث کے ساتھ مدنگر ہوا کرتا تھا۔ سرکار اشرف العلماء بولتے تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بولتے تھے۔ سرکار اشرف العلماء کسی کام کا حکم فرماتے تھے، اللہ اکبر، وہ کام سارے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہوا کرتا تھا۔ یہاں حضور سرکار نثار ملت تشریف فرما ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قدر حضرت ہی کے حوالے سے آپ کے اوپر جو PhD ہوئی ہے سرکار اشرف العلماء پر، اس میں ایک واقعہ نظر سے گزرا اور سرکار نظام ملت تشریف فرما ہے۔ آپ تصدیق فرمائیں گے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر پر جامعہ امویہ جب جانا ہوا، حضرت نے فرمایا تھا کہ یہاں چبوترے پر حضرت خضر آتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اور سرکار اشرف العلماء نے علامت یہ بتائی، حضور دادا پیر نے یہ علامت بتائی کہ اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور عجب سی مہک پھیلے فضا میں تو سمجھ لینا آمد خضر ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، نماز خطبے کا وقت تھا، خطبہ پڑھا جا رہا تھا۔ سرکار نظام ملت فرماتے ہیں بغل میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کی دائیں طرف ایک بزرگ تھے، بڑا روشن چہرہ تھا، جسم سے بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ نماز ختم ہوگی میں ان سے مصافحہ کروں گا۔ نماز ختم ہوئی، حضور نظام ملت فرماتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ ہستی سے مصافحہ کیا، آپ کا ہاتھ ایسا لگتا تھا کہ مصنوعی کاغذ کا بنا دیا گیا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ ہے جسے خود حضور نظام
ملت بیان کرتے ہیں، مگر اشرف العلماء کی ذات کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک ولی ولی کو پہچانتا ہے، مگر عزیزان گرامی یہ قدر جس وقت سرکار اشرف العلماء کے ظاہری طرف حضرت خضر بیٹھے ہوئے تھے، سوال یہ ہے کہ حضرت خضر نے حضرت اشرف العلماء کے بغل میں بیٹھنے کا بھی ارادہ کیوں فرمایا؟ تو ہر عقل کہے گی، ہر عشق و محبت میں ڈوب کر ہر عاشق کہے گا کہ حضرت خضر نے آپ کے بغل میں ظاہری طرف بیٹھ کر بتا دیا کہ خضر جس کے بغل میں بیٹھتا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ اس زمانے میں ولیوں کو اللہ اکبر، اس زمانے میں ایک ولیوں میں اللہ کا ولی بیٹھا ہوا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اشرف العلماء کی وہ ذات ہے کہ جن کے بغل میں حضرت خضر تشریف فرما، جن کے ظاہری طرف حضرت خضر بیٹھے، اور اللہ اکبر، سرکار نظام ملت نے جو واقعہ بیان فرمایا یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر سے ملاقات کی۔ یقیناً کوئی شخص کسی شخص کا پرماننٹ پتہ تبھی بتا سکتا ہے جب اس کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی اچھا ہو، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا بھی ہو، اور تصوف میں یہ بات طے ہے کہ اولیاء اللہ کی روحیں دوسرے ولی کے یہاں ملاقات کے لیے جاتی رہتی ہیں، اور سرکار اشرف العلماء یہ اللہ کے ولی حضرت خضر علیہ السلام یہ اولیاء اللہ کے سردار، اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ سرکار اشرف العلماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روح جب آپ کے جسم سے پرواز کر کے سرکار خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتی ہوگی، کیا حاصل کرتی ہوگی، کیا اخذ کرتی ہوگی، کیا لیتی ہوگی؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت اشرف العلماء نے حضرت خضر سے کیا لیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خطبات اشرف العلماء کا مطالعہ کریں، آپ سرکار اشرف العلماء کے خطبات کا مطالعہ کریں، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے سن لیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ اپنی مسجدوں کے ائمہ کو یہ تحفے میں دیں، اور یہ کہہ کر دیں کہ امام صاحب قبلہ یہ ہم اپنے دادا پیر یا اپنے پیر کی خطبات کو جو انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر فی البدیع بیان فرمائے، جمعہ کے خطبے میں فی البدیع جو خطبہ بیان فرمایا، یہ تقریباً 600 صفحات کے قریب یہ خطبات اشرف العلماء، اور آپ اس ارادے سے دیں کہ یہ خطبات یہ زبان اشرف العلماء سے تو نکلے، مگر وہ زبان اشرف العلماء کی تھی، مگر حضرت اشرف العلماء نے جو حضرت خضر سے حاصل کیا تھا انہیں اس صفحات میں نقل کر دیا گیا، اس صفحات میں لکھ دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی یہ پہلی کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے سرکار اشرف العلماء رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا نام ہے خطبات اشرف العلماء، یہ پہلی کتاب شہزادہ حضور اشرف العلماء سید المشائخ سیدی و مرشدی حضور سید خالد اشرف جیلانی کچھوچوی آپ کے مقدس ہاتھوں سے، اگر کوئی یہاں پر بیٹھا ہے اور اس کے دل میں یہ آرزو تڑپ رہی ہے کہ یہ پہلی کتاب بھیونڈی کی سرزمین پر میں حضور اشرف العلماء کے جانشین آپ کے سجادہ آپ کے بڑے شہزادے کے ہاتھ سے حاصل کروں، تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اپنے دل میں اس کی جیسی حیثیت ہے، اس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے، وہ اپنی محبت اور عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کتاب کا ہدیہ لگا، میں بولی نہیں کہوں گا، اس کتاب کا ہدیہ لگا۔ یہاں پہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو عمر دراز ہیں، یقیناً وہ سرکار اشرف العلماء کی مرید ہوں گے، حضور دادا پیر کے مرید جی بھائی صاحب، یہ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ حارث بھائی، ماشاء اللہ حارث بھائی نے 10,000 روپیہ اس کتاب کا ہدیہ لگایا، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں حضور اشرف العلماء کے مریدین کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا پیر تو میرے سامنے، میرا مرشد میرے سامنے، حضور اشرف العلماء کے جو مریدین یہاں تشریف فرما ہے، جو میرے دادا پیر ہیں، حضور دادا پیر کے یہ خطبات اشرف العلماء، آپ کے پیر میں سے آپ کے مریدین میں سے کوئی کھڑا ہو، اور حارث بھائی نے اس کا جی ماشاء اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔